السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ آج ہم اپنی گفتگو کے ہی آداب سیکھیں گے، کیونکہ اس وقت پہ ہمیں انہیں سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس دور میں گفتگو کے آداب کی جتنی اہمیت ہے ان دوسرے آداب کی اتنی اہمیت ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اس وقت گفتگو کے آداب کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گفتگو کے آداب سیکھنا، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ادب ہونا چاہیے۔ گفتگو میں بات چیت کرنے میں حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، حسن خلق ہونا چاہیے انسان کا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق یعنی اچھی عادات کی وجہ سے شب روزہ دار اور شب زندہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کو اتنا بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ کس بنا پر؟ صرف اور صرف اچھے اخلاق سے پیش آنے، اچھی بات چیت کرنے سے اس کو اتنا بڑا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اس دور میں اچھے اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو میں ایڈ کرنا ہے کہ ہم نے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بلند مرتبہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت ہی بلند درجہ بتایا ہمیں، اس لیے ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہماری گفتگو کا دوسرا ادب ہے بیہودہ گوئی سے بچنا۔ سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور میرے نزدیک آخرت کے دن حسن اخلاق والا شخص ہوگا، اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور دور بیہودہ گوئی کرنے والا، بد اخلاقی سے پیش آنے والا، اور پھیلا کر لمبی بات کرنے والا، اور جھبڑا کھول کر بے تکلف بولنے والا ہوگا۔ یعنی کہ حسن اخلاق سے پیش آنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہے، محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ شخص جو بے تکلف ہی بولتا جاتا ہے، یعنی کہ اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، بس گفتگو پہ گفتگو کیے جاتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے، وہ شخص مبغوض بھی ہے اور بہت دور بھی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو پسند نہیں فرماتے جو بیہودہ گوئی یعنی کہ گندی باتیں کرتا ہے، غلط الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارا تیسرا ادب ہے کہ گفتگو صاف اور واضح ہونی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بہت ہی صاف اور واضح ہوا کرتی، اور بہت ہی مختصر گفتگو ہوا کرتی کہ سامنے والے کو سمجھ آ جایا کرتی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مختصر اور اتنی واضح الفاظ میں گفتگو کیا کرتے تھے جس سے سامنے والا ان کی بات کو بہت اچھے انداز سے پک کر لیا کرتا تھا، بہت اچھے انداز سے سمجھ لیا کرتا تھا۔ ہمارا چوتھا ادب ہے کہ برتاؤ میں بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اپنے برتاؤ میں بھی نرمی اختیار کرو، یعنی کہ نرمی کے ساتھ سب کے پیش آؤ، اپنے صرف لہجے میں ہی نرمی اور حسن اخلاقی نہیں بلکہ آپ کے جو باڈی لینگویج سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نرم، یعنی کہ نرم برتاؤ آپ اختیار کریں اور نرمی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ پانچواں ادب ہے کہ اپنی گفتگو میں یعنی کہ اپنی بات چیت میں اس چیز کا دھیان رکھنا کہ میری بات چیت، میری گفتگو
میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے لیکن اس کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان یعنی کہ بندہ ایسی بات چیت کر دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے اور اس کا اس طرف دھیان نہیں رہتا، جس کی بنا پر وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی بات چیت میں بھی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ میری گفتگو میں، میری بات میں ایسے الفاظ استعمال ہوں جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اللہ رب العزت کی رضامندی شامل ہو، ناراضگی مقصود نہ ہو۔ اسی طرح چھٹا ادب ہمارا ہے خندہ پیشانی اور خوش روی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی یعنی خوش روی کے ساتھ ملو۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، ایون کہ مسکرا کر آپ دیکھتے ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، تو یہ حقیر نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی اللہ کے نزدیک حقیر نہیں ہے اور اس لیے ہمیں اسے حقیر سمجھنا بھی نہیں چاہیے اور ہر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش روی کے ساتھ ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ میں نہیں اس کو بلاؤں گی یا اس سے مجھے یہ کہا تو میں اس وجہ سے نہیں، اس بندے کو اپنے حسن خلق کی بنا پر اٹریکٹ کریں اپنی طرف۔ اس بندے نے جتنا مرضی آپ کے ساتھ برا سلوک کیا لیکن آپ اس کو اس قدر اچھے انداز سے ٹریٹ کریں کہ وہ اس چیز کو شرمندگی اپنے اندر محسوس کرے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کتنے برے انداز میں بات کی، کتنے غلط لہجے میں بات کی، لیکن پھر بھی یہ بندے کی جو میرے برا بولنے سے پہلے جس لہجے سے وہ مجھ سے بات کرا تھا ابھی بھی اس کا وہی لہجہ ہے، یعنی کہ بہت پولائٹ، نرم گوئی اختیار کرنی ہے، نرم برتاؤ کرنا ہے، خندہ پیشانی اور خوش روی کے ساتھ اس سے بات چیت کریں تو وہ ضرور اپنی اس غلط حرکت پہ، یعنی کہ جس طریقے سے اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے یا جس طریقے سے اس نے آپ سے غلط بیانی کی ہے، اس سے وہ جو ہے شرمسار ہو کر خود آپ سے معافی مانگے، خود اپنی جو ٹریک کا اس کو سیدھا کر لیں۔ اسی طرح سے ہمارا ساتواں ادب ہے کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے ذمہ دار ہوں جنت کے اطراف میں ایک مکان کا جو شخص لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اور وہ برحق ہو، اور میں اس شخص کے لیے ذمہ دار ہوں جنت کے درمیان میں مکان کا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ موٹ کی بات کو چھوڑ دے، اگرچہ وہ دل لگی کے لیے ہو یا مذاق کے باعث میں، یعنی کہ مذاق میں ہو، اور میں اس شخص کے لیے جنت کی بلندی پر ایک مکان کا ذمہ دار ہوں جو شخص حسن اخلاق کا مالک ہو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ضمانت دے رہے ہیں، 3 چیزوں کو اپنا لیں تو ایک جنت کے اطراف میں مکان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری دے رہے ہیں اپنی، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں جنت کے درمیان میں ایک مکان کی، اور تیسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی دے رہے ہیں؟ جنت کی بلندی پہ ایک مکان کی۔ پہلی جھگڑا چھوڑ دینے پر، دوسری جھوٹ، اگرچہ وہ کسی کو ہنسانے کے لیے آپ بول رہے ہیں، ایون کہ مذاق کے طور میں بھی بول رہے ہیں، تو اس چیز سے اگر وہ چھوڑ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درمیان میں ایک مکان کے ذمہ دار ہیں، یعنی کہ وہ خود آپ کو ضمانت دے رہے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، بدخلقی چھوڑ دیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بلندی پر ایک مکان کے ذمہ دار ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی گفتگو کو، اپنے لہجوں کو، ان سب چیزوں کو پراپر طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کیوں نہ ڈھال لیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی زیادہ خوشخبریاں ہمیں سنائیں۔ آج کے ادب میں ہم نے ہر ادب کو جو ہے وہ ہر ادب کو ایک حدیث کے ساتھ دیکھا، تو وہ حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں اور ہمیں منع کر رہے ہیں اور ہمیں ڈرا رہے ہیں برے بات کرنے سے، غلط بیانی کرنے سے، اور خوشخبری اس چیز کی کہ جنتوں میں گھر ہوں گے ہمارے۔ تو انشاءاللہ ہم ان اخلاق کو بہتر انداز سے اپنی
ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करेंगे, इन आदाब को बेहतर अंदाज से अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करेंगे। मैं आदाब को दोबारा रिपीट करती हूँ। बातचीत में हुस्न इखलाक से पेश आना चाहिए, बेहुदगोई से बचना चाहिए, गुफ्तगू साफ़ और वाज़ेह होनी चाहिए, बर्ताव में भी नरमी इख्तियार करनी चाहिए, ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए कि मेरी बात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी शामिल हो, लड़ाई झगड़ा छोड़ देना चाहिए, और लास्ट वन, खंदा पेशानी और खुश रवि के साथ हमें अपने अहबाब से मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप इनको समझने की कोशिश करेंगे, इन आदाब को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर इतना करें कि अगर आपने वो चीज़ सीखी है तो वो कोई दूसरा भी सीख सके, और अगर कोई दूसरा आपकी शेयर की हुई चीज़ से सीखेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो जब उस चीज़ पर अमल करेगा आपको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना उस शख्स को मिलेगा जो इस पर अमल करेगा। और मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं या जो आदाब सीरीज़ हमारी चल रही हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।